جی السلام علیکم ضیاء صاحب، اب آ رہی ہے بات؟ جی کسی کی طرف کوئی ایشو نہیں آ رہا بات میں؟ کیسر بھائی مائک کو ذرا قریب کیجیے گا اینڈ دین اٹ ول بی اوکے. جی جی مائک قریب. اچھا جی، آج ہم نے جو نیکسٹ پولیٹیکل تھنکر ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جارج ویلہم فریڈرک ہیگل. ایک جرمن پولیٹیکل تھنکر ہے اور 18th سینچری کا جو ہے وہ پولیٹیکل تھنکر ہے جس نے فرسٹ ٹائم ڈائلیکٹک کا آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا اور اس کو کارل مارکس نے اپنی جو مارکسزم کی تھیری ہے اس کے اندر بیس بنا کر اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کیا. ہیگل، جارج ڈبلیو ایف ہیگل ایک جرمن پولیٹیکل تھنکر ہے اور یہ نیپولین کا جو ہے وہ کنٹمپریری پولیٹیکل تھنکر ہے. نیپولین جو کہ فرانس کو اس وقت لیڈ کر رہا تھا اور پورے یورپ کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا، تو یہ اس کا جو ہے وہ کنٹمپریری ایک رائٹر ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ 16th اور 17th اور 18th سینچری جو ہے یورپ کے اندر مینلی فلوسافیکل جس چیز کا رجحان رہا ہے زیادہ وہ ہے ریشنلزم، وہ ہے انلائٹنمنٹ، وہ ہے انڈیویجولزم، جس میں فرد کو اتنا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے یا ایک انڈیویجول جو ہے he is mature enough that he can decide about his future himself. یعنی فرد کی جو ریزن ہے اس کے اوپر ریلائے کیا گیا، چاہے وہ فرانس کے وولٹیر اور مونٹیسکیو اور جان لاک جو ہے وہ رائٹر ہوں، یا چاہے وہ انگلینڈ میں سے ہوں. 17th اور 18th سینچری ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ریاست کی بجائے انڈیویجول کو فوکس کیا گیا ہے اور انڈیویجول کو ایک ریشنل ہیومن بینگ ماننے کی وجہ سے فرد کی جو آزادی ہے اور فرد کے اوپر زیادہ ریلائے کیا جائے اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے. لیکن ان لائک دس ڈومیننٹ political ideology across the continental and whole of the Europe, ہیگل کیا کرتا ہے؟ ہیگل بیسیکلی اسٹیٹ کی دوبارہ سے جو اتھارٹی ہے اس کو ایمفیسائز کرتا ہے یا اسٹیٹ کی جو امپورٹنس ہے اس کو جو ہے وہ ایک لازم ایلیمنٹ قرار دیتا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. سو لبرٹی ورسز اتھارٹی کی جو ڈیبیٹ سٹارٹ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹونک ٹائم پیریڈ سے ایون تمام کنٹیکچولسٹ کے ٹائم پیریڈ سے ایون یوٹیلیٹیرینز کے ہاں یہی اتھارٹی اور لبرٹی. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اس شفٹ کے اندر جو ہیگل ہے وہ اسٹیٹ کی جو ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہے اس کو ایکسیپٹ جو ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح جو انلائٹنمنٹ ہے وہ یہ بھی تصور کرتی ہے کہ انسان بنیادی طور پر اتنا قابل ہے، یہ اس حد تک انٹلیکچوئل ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، اسے کسی ریگولیٹری فورس کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی صورت میں ہو، مذہب کی صورت میں ہو، نیچر کی صورت میں ہو، کوئی بھی چیز ریگولیشن کی اسے ضرورت نہیں ہے. he is mature enough, he is intellectual enough, he has got rationality کہ وہ خود تمام پولیٹیکل ڈیسیژنز اور تمام جو اس کے انڈیویجول ڈیسیژنز ہیں وہ خود انٹرٹین کر سکتا ہے. لیکن اس کے مخالف برک کا، خاص طور پر جو کہ ایک کنزرویٹو پولیٹیکل رائٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے انگلینڈ کے اندر، برک اور ایون روسو کو بھی
نہ صرف انفرادی رائٹس کا ایک پولیٹیکل تھنکر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی اتھارٹی جنرل ول کی صورت میں روسو اور برگ کے نظریات کی جو کمپلیٹ مینیفیسٹیشن یا اس کی جو انتہا ہے وہ ہمیں ہیگل کے تھاٹ کے اندر ملتی ہے. ہیگل جو ہے وہ بڑا ہی کمپلیکس ایک فلاسفر اور رائٹر ہے. He has got you can say interest in theology, مذہب سے انسپائر, اور پوری دنیا کے بارے میں اور پولیٹکس کے بارے میں ایک سنگل فلوسافیکل بنیاد دینے کی جو ہے وہ اس نے کوشش کی ہے کہ کوئی میں ایسی چیز پریزنٹ کروں کہ جس میں پوری دنیا کی جو کانشیسنیس ہے, چاہے وہ نیچرل ورلڈ کی ہے یعنی فزیکل ورلڈ کی ہے یا چاہے وہ انٹلیکچوئل ورلڈ کی ہے, وہ کوئی ایک میں ایسا فارمولا ڈیوائز کروں کہ ہیومنز کی جو کانشیسنیس ہے مینٹلی یا انٹلیکچولی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیچرل اور فزیکل ورلڈ کے اندر ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے طریقے کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. یعنی یہ دنیا پوری کی پوری بہت عرصہ سے جتنی ہمیں معلوم ہے اور اس سے بھی قبل کن اصولوں کے اوپر ایک فیز سے دوسرے فیز کے اندر انٹر ہوتی ہے, کن اصولوں کے تحت جو ہے یہ ایک ایرا سے نیکسٹ ایرا کے اندر انٹر ہوتی ہے, وہ جو ایٹرنل, وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان چینجنگ رولز ہیں, وہ رولز کون سے ہیں, کم از کم ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ کون سی ایسی فورس ہے جو کہ تغیر کی, چینج کی یا ماڈیفیکیشن کی وجہ بنتی ہے, ریولوشنز کی وجہ بنتی ہے, ایون آپ یہ کہہ دیں کہ ایوولوشن کی وجہ بنتی ہے. یعنی تبدیلی, جیسا کہ ڈارون نے کہا کہ جو ہے وہ مختلف پروسیس سے موجودہ انسان تبدیلیوں سے گزر کر اس کی موجودہ شیپ ہوئی ہے. سو کون سے اصول تھے جو اس تبدیلی کے اندر کار فرما تھے, اسی طرح انٹلیکچولیٹی کے اندر کون سے اصول کار فرما ہیں, اسی طرح جو ہم نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ہے نیچرل ورلڈ کے اندر, چیزیں انٹرٹین کی ہیں, کلچر ڈیولپ کیا ہے, ان تمام چیزوں کے اندر کون سی ایسی سنگل چیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جس کو جو ہے وہ ان تمام فینومینا کو ایکسپلین کر سکے. ہیگل جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کا بھی شکار رہا کہ اس نے پورے کی پوری جو اپنی ایک ایکڈیمک سٹرگل ہے اس کو مکمل طور پر کوشش کیا کہ کسی ایک اصول کے تحت جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جائے. اب وہ طریقہ کار کون سا ہے کہ جس کے ذریعے یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ تمام طرح کی ڈیولپمنٹ, چاہے انٹلیکچوئل چاہے نیچرل ورلڈ کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے. وہ اصول یہ کہتا ہے وہ ہے ڈائلیکٹکس. ڈائلیکٹکس کیا ہے؟ ڈائی مطلب ٹو, لیکٹکس مطلب فورسز. ڈائلیکٹکس کو اردو میں جدلیات کہا جاتا ہے. دو مخالف آراء یا دو مخالف نظریات جب آپس کے اندر ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے دراصل وہ اسی ڈائلیکٹکس کا ہی ریزلٹ ہوتی ہے. ڈائلیکٹکس پلیٹو اور سوکریٹیز کے ہاں بھی پایا جاتا تھا ڈائلاگ کی شکل میں. پلیٹو کے ہاں جسٹس کی ڈیفینیشن اگر آپ نے یہ جو ڈارمن کی بک سے پڑھی ہو تو وہاں پر بھی وہ ڈیبیٹ کی صورت میں پریزنٹ کرتا ہے کہ ایک ڈیبیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک جسٹس کی ریفائنڈ ڈیفینیشن پر پہنچتے ہیں. یہی طریقہ کار سوکریٹیز بھی اپلائی کرتا تھا. جب وہ مختلف لوگوں سے کویسچنز کرتا تھا تو پھر اس سے نیکسٹ کویسچن, پھر نیکسٹ کویسچن. سو ریئلٹی کی طرف پہنچنے کا ایک طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہے ڈائلیکٹکس. سو ہیگل سمجھتا ہے کہ پوری ہیومن ہسٹری کو اگر سمجھنا ہو کہ وہ کس اصول کے تحت آگے چلتی ہے یا وہ اس کی موومنٹ ہوتی ہے, وہ اصول کون سا ہے؟ وہ اصول ہے ڈائلیکٹکس. ڈائلیکٹکس کیا ہے؟ دو متضاد جو نظریات ہیں ان کے درمیان جو ایک تصادم ہے, یہ کانفلکٹ ہے. ان کانفلکٹ, وہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے دراصل وہ ڈائلیکٹکس ہوتا ہے, جس سے ایک نظریہ کسی دوسری نظریے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور ہم اس سے آگے موو کرتے ہیں. ہیگل کو اسی وجہ سے آئیڈیل تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آئیڈیاز کی ریلم میں ڈائلیکٹکس کی بات کرتا ہے. یعنی تضاد کن چیزوں کا؟ نظریات کا تضاد. اسی وجہ سے اس کے نظریات, اس
آئیڈیا کو ڈائلیکٹک آئیڈیلزم کہا جاتا ہے. یعنی اس نے ڈائلیکٹک کی فیز کو تو اپلائی کیا ہے لیکن آئیڈیل پوزیشن میں کیا ہے, اور مارکس نے اسی کو ہی چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ تضاد ہے لیکن وہ ہے میٹر کے اندر, مادہ کے اندر. اور اسی وجہ سے ڈائلیکٹک کو جیسے مارکس نے استعمال کیا اس کو کہا جاتا ہے ڈائلیکٹک مٹیریلزم. مارکس کا یہ تصور کہ میٹر کے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان اختلاف سے دنیا آگے موو کرتی ہے, اور جس کو وہ کلاس اسٹرگل کہتا ہے. جبکہ جو ہیگل ہے وہ کہتا ہے کہ آئیڈیاز کی ریلم کے اندر آپس کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس سے جو ہے ہیومن ہسٹری آگے موو کرتی ہے. سو دراصل اس نے کیا پریزنٹ کیا ہے؟ فلسفی آف ہسٹری. فلسفی آف ہسٹری, ہسٹری کی فلسفی کیا ہے, تاریخ کا فلسفہ کیا ہے, تاریخ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں آگے موو کرتی ہے. ہیگل کا یہ خیال ہے کہ تاریخ ہیپ ہیزڈ ایونٹس کا نام نہیں ہے. آج جو ہے وہ 1980s کے اندر افغانستان کے اندر کوئی جو ہے وہ روس اور افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد 9/11 کا اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی فلسطین کے اندر ایشو ہوتا ہے, کشمیر کے اندر ہوتا ہے. سو پوری دنیا کے اندر جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہیں, وہ ہیپ ہیزڈلی واقع نہیں ہو رہے, بلکہ ایک ایسا سنگل فریم ورک ہے جو پوری ہیومن ہسٹری کے اندر چل رہا ہے, اور اس ہیومن ہسٹری کی جو وضاحت ہے وہ مختلف ایونٹس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں. سو ایک پری ڈیٹرمنڈ پروسیجر ہے, یہ ایک پری ڈیٹرمنڈ فلو ہے ہسٹری کا جو چلتا جا رہا ہے, اور وہ جوں ایکسپلین ہو رہا ہے, جوں اس کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں سو ہم ان کا نظارہ کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے پوری کی پوری ہسٹری جو ہے وہ لاجیکل وے کے اندر جڑی ہوئی ہے. لاجیکل وے سے مراد کیا ہے کہ ہر ایونٹ پچھلے ایونٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے آپ سیکورٹی اداروں کی اگر ریسرچ دیکھیں تو وہ کسی بھی انسیڈنٹ کو سنگل انسیڈنٹ کے طور پر نہیں لیتے, بلکہ اس کو چین آف ایونٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی کوئی فارن ایجنسیز تو انوالو نہیں ہیں, کوئی لوکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو اس میں شامل نہیں ہے, کوئی آرگنائزڈ مافیا تو نہیں کام کر رہا. سو وہ اس کے پیچھے ایک سٹرکچر ڈیولپ کرنے کی یا اس کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی کام ہیگل نے کیا کہ پوری کی پوری جو ہسٹری کا فلسفہ ہے, ہسٹری کس طریقے سے آگے موو کر رہی ہے, اس کو آپس کے اندر لنک کرنے کی کوشش کی, اور ہمیں ایک پیٹرن بتایا. یہ وہ پیٹرن ہے کہ جو کہ بڑا پرپز فل ہے اور جس کو سمجھا جا سکتا ہے, لیکن جتنا کہ ایکسپلین ہو چکا ہے. اب یہ جو پیٹرن ہے یہ کون ڈیٹرمن کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں بات کلیئر ہو گئی کہ پوری ہیومن ہسٹری ایک پیٹرن کے ذریعے چلتی ہے, اور اس پیٹرن کے اندر اصول کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈائلیکٹکس کا, یعنی تضاد کی وجہ سے آگے چلتی ہے. اور کون سا تضاد؟ خیالات کے اندر جو تضاد ہے اس کی وجہ سے ہیومن ہسٹری آگے موو کرتی ہے. لیکن who is the writer of that pattern? Who is initiator of that pattern? Who is the controller and administrator of that pattern? اس کو جو ہے وہ ہیگل کہتا ہے that is God, the authority of the God. God has actually defined a structure یا ایک پیٹرن ڈیوائز کیا ہے, اور پوری کی پوری ہیومن ہسٹری اس پیٹرن کے ذریعے چل رہی ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری ہسٹری جو ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہے, وہ آلریڈی ڈیفائن کر دی گئی ہے. اور وہ ڈیفائن کس نے کی ہے؟ that has been defined by God Almighty. اس کا رائٹر, اس سکرپٹ کا جو رائٹر ہے وہ کون ہے؟ وہ گاڈ ہے. اور گاڈ نوز بیٹر کہ where we are actually living, ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ گاڈ جانتا ہے, کیونکہ اس پیٹرن کے لکھنے والا وہ ہے. we are mere you can say the passive human beings, ہم صرف وہ ہیں جو اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. باقی اس پورے طریقہ کار کو آج تک 2020 تک ہم اتنا سمجھ چکے ہیں جتنی اس نے سٹوری اپنے اس ڈرامہ کی قسطوں کی شکل میں
آن ایئر کر دی ہے. جتنی اقساط ہم دیکھ چکے ہیں, جتنے ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں, وہ تو کلیئر ہیں. اس سے بیونڈ جو ہے وہ انٹیلیجیبل ہے, اس سے بیونڈ ہماری کمپریہنشن یا ہیومن جو ہے وہ کمپریہنشن نہیں ہے. سو ہیگل کا یہ نظریہ ہے کہ جو بھی ماضی کے اندر ہو رہا ہے, یہ ماضی کی حقیقتیں ہیں, یا جو پیٹرن, کون سا پیٹرن فالو ہو رہا ہے, اگر ہم دیکھنا چاہیں, پرکھنا چاہیں, سو ماضی کا پورا پیٹرن تو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن مستقبل کے اندر کیا ہونا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. سو پریزنٹ ٹائم پیریڈ کے اندر ہم دیکھیں اور ماضی کا پورا وہ سٹرکچر ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن فیوچر کے اندر وہ پیٹرن کس طرف جائے گا صرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ ٹائم پیریڈ کے اندر وہ ڈائلیکٹکس کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. فیوچر کس طرف ہوگا ہم اس کو نہیں جانتے, لیکن ایک الٹیمیٹ گول جانتا ہے, الٹیمیٹ ایک اینڈ جانتا ہے, یا الٹیمیٹ اس کا جو فائنل جو ڈیسٹنی ہوگی وہ کیا ہوگی. ہیگل کا یہ تصور ہے کہ یہ ہسٹری اسی ڈائلیکٹک اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے فائنلی ایک ایسی پوزیشن, ایک ایسی جگہ جو ہے وہ حاصل کرے گی کہ جہاں پر انسان مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے دنیا کی تمام رکاوٹوں سے, تمام طرح کے مسائل سے, اور تمام طرح کی جو انکمپلیٹ مینیفیسٹیشنز آف ڈیولپمنٹس ہیں, جو ہم ترقی کر رہے ہیں لیکن انکمپلیٹ, ابھی کمپلیٹ ترقی نہیں کر رہے ہم. سو ہم ریئلٹی, جو انکمپلیٹ ریئلٹیز کو فالو کر رہے ہیں, ایک ایسا ٹائم پیریڈ آئے گا کہ ہم ان کو فالو کرتے کرتے اسی پیٹرن کو فالو کرتے کرتے جو فلسفی آف ہسٹری کی صورت میں ہے, اور ہم ایک الٹیمیٹ ایسی ریئلٹی تک پہنچیں گے کہ جہاں پر مکمل طور پر ہیومنز جو ہے وہ آزاد ہوں گے اور خاص طور پر خوش ہوں گے, اور ان کی جتنی بھی اس رستے کے درمیان سیکریفائسز ہیں ان کا جو بینیفٹ ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو بھی ہیومنز ایگزسٹ کریں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. سو پاسٹ کی ہسٹری کو تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں, لیکن فیوچر کی ہسٹری کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ والا جو پیٹرن ہے اسی کو ہیگل نے نام دیا ہے دا گریٹ اسپرٹ. یہ جو پیٹرن ہے, یا جو خدا کی ریزن ہے, یا جو خدا کا ایک سوچ ہے, یا جو خدا کا ایک لاہ عمل ہے جس کے ذریعے وہ پوری ہیومن ہسٹری کو آگے چلا رہا ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ دیٹ از دا ورلڈ اسپرٹ. وہ ہے ورلڈ اسپرٹ, جس کو مختلف جگہوں پر اس نے ہائر ریزن کا بھی نام دیا ہے. ایک ہماری سوچ ہے, ایک قوموں کی سوچ ہے, ایک افراد کی سوچ ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ایک گاڈ کی سوچ ہے, یہ گاڈ کا پیٹرن ہے کہ وہ پوری دنیا کو کلیکٹیولی کس طرف لے کر چل رہا ہے. وہ ہے ہائر ریزن, اور اس کا نام ہے آئیڈیا, کیپٹل آئی کے ساتھ آئیڈیا. جو سمال آئے ہے اس کے ساتھ جو آئیڈیا ہے وہ ہے ہماری سوچ, اور جو خدا کا وہ ہائر ریزن ہے وہ ہے کیپٹل آئی کے ساتھ آئیڈیا. سو خدا کی ہائر ریزن دراصل وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے اس نے پورا پیٹرن ڈسکرائب کیا ہوا ہے, اور اس پورے پیٹرن کے اندر تمام کے تمام ہیومنز جو ہیں وہ ولنگلی اور ان ولنگلی, تمام کی تمام ریاستیں اور قومیں ولنگلی اور ان ولنگلی اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں اور اس کا حصہ بنتی ہیں. اور اگر اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے تو وہ اپنی فورس کے اندر اتنا پاورفل ہے کہ وہ ان افراد کو ختم کر دے گا, ان قوموں کو اور ریاستوں کو ختم کر دے گا جو اس ڈومیننٹ آئیڈیا جو خدا کی ہائر ریزن کی شکل میں ہے اس کے سامنے آئے گا. So what we need to do is that we must submit ourselves, we must surrender before that higher reason of God Almighty. So آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ایبسلیوٹسٹ ہے ہیگل اپنی اس سوچ کے اندر, بڑا جو ہے اتھارٹیرین ہے اپنی اس سوچ کے اندر, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تھیولوجی کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بڑی اتھارٹیرین وے کے اندر کی ہے, جہاں پر ایک پری ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹنی ہے جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ دیٹ از دا ہیپینس آف دا انڈیویجول, دیٹ از دا انڈیپینڈنس آف دا انڈیویجول. یہ والا تصور اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا جیسے جنت کا کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ دنیا کے تمام مسائل سے گزرتے ہوئے ایک ایسی انتہا پر پہنچیں گے کہ جہاں پر ہمیں ان تمام اعمال کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا, اور ہم وہاں پر جو ہے وہ آزاد ہوں گے. اگر تو ہم خدا کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مقبول بندوں کے اندر شامل ہوتے ہیں,
وہ جنہوں نے اس کے کمانڈمنٹس کو کنسیڈر کیا ہے سو مکمل طور پر آزاد ہوں گے. اس کو مولوی ہیگل بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے کرسچینٹی سے بہت زیادہ چیزیں ایکسپلین کی کہ جو اس ڈائلیکٹکس کو جو ہے وہ واضح کرتی. سو اگین اگر میں آپ کو ایک بریف اوور ویو دوں سو وہ کیا ہے کہ گاڈ نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ پیٹرن کا مینوسکرپٹ کیا ہے وہ ہے ہائر ریزن. وہ ہائر ریزن کے ذریعے پورے کا پورا پیٹرن جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اس پیٹرن کے نیچے جو فورس ہے جو اس کی وجہ بن رہی ہے وہ ہے ڈائلیکٹکس. اور ڈائلیکٹکس کا مطلب تضاد ہے خیالات کے اندر. خیالات کے تضاد کی صورت میں پوری کی پوری ہیومن ہسٹری کلیکٹیولی ایک خاص فیز اور ایک خاص ڈائمینشن کے ذریعے چل رہی ہے, اور الٹیمیٹلی ایک ہمارا گول یا آبجیکٹیو ہے دیٹ از دا انڈیپینڈنس اور ہیپینس آف دا انڈیویجول. اور یہی تاریخ ہے, ہیومن ہسٹری ہے, یہی فلسفی آف ہسٹری ہے, یہی تاریخ کا فلسفہ ہے. یہی تاریخ کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے تاریخ جو ہے وہ آگے موو کرتی ہے. اس کے اندر ڈومیننٹ رول کون پلے کرتی ہیں وہ ہیں اسٹیٹس جو ڈومیننٹ رول پلے کرتی ہیں. سو انڈیویجول کو ہے, انڈیویجول کیا چاہیے کہ وہ اپنی تمام طرح کی جو خواہشات ہیں ان کو سرنڈر کرے. کس چیز کے سامنے؟ اس ہائر ریزن کے سامنے. اور اس ہائر ریزن کو ورلڈ کے اندر کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ وہ ڈومیننٹ سٹیٹس کر رہی ہوں گی. اور کون سی ڈومیننٹ سٹیٹس؟ ہر دور کی جو ڈومیننٹ اور پاورفل سٹیٹس ہوں گی وہ اس ہائر ریزن کی ٹارچ بیئرر ہوں گی, وہ اس ہائر ریزن کی لیڈرز ہوں گی, اس کو کنٹینیو کرنے والی ہوں گی. سو what we need to do is to follow the commandments of the God in the form of following the higher reason, اور وہ higher reason کو اس دنیا کے اندر implement کرنے, یا اس کا جو انفورسر یا ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے ڈومیننٹ اسٹیٹس. سو ہیگل کی جو فلسفہ ہے وہ آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل سکیم ہے. یہ کوئی انڈیویجول کی سکیم نہیں ہے, یہ کوئی ایک ریاست کی سکیم نہیں ہے, یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ایک سکیم ہے جو کہ ہم نے فالو کرنی ہے. اور اس کو اگر فالو کریں گے سو وہ افراد اور وہ قومیں آزاد رہیں گی, اور اگر وہ فالو نہیں کریں گی سو الٹیمیٹلی جو ہے ان کو نقصان ہوگا. لیکن یہ نقصان بھی جو ہے کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ ہیگل کہتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے, ریولوشن ہے, جو جھگڑا ہے, جو تضاد ہے, یہ لازم ہے, یہ انیویٹیبل ہے, یہ ناگزیر ہے, اس سے ہم نہیں بچ سکتے. کیونکہ جب تک اختلاف, جھگڑا اور یہ ریولوشن نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ہائر ریزن کا پیٹرن وہ فلفل نہیں ہوتا. اور کیونکہ اس نے فلفل ہو کے رہنا ہے سو اس لیے یہ تضاد جو ہے وہ ایک بنیادی شکل اختیار کرے گا. اب آپ اگر اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ دیکھیں, اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ نیپولین بوناپارٹ کو دیکھ رہا تھا. بیٹل آف جینا جو ہے وہ ہو رہی تھی, فرانس پورے یورپ کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. اور جو نیپولین ہے یہ اس وقت پروشیا, یعنی جرمنی کو پروشیا کہا جاتا تھا, تو پروشیا کا جو سٹی تھا جینا اس کو بھی اس نے کنٹرول کیا. سو پورا یورپ اس وقت نیپولین کے رحم و کرم پہ تھا. سو ہیگل یہ سمجھتا تھا کہ خدا کا جو ورلڈ اسپرٹ یا ہائر ریزن ہے اس کو اس وقت اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے یا اس کو کوئی کمانڈ کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ نیپولین بوناپارٹ ہے. سو نیپولین بوناپارٹ نے فرانس کو ایک ایسی پوزیشن دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ریاست کے ذریعے پوری کی پوری ورلڈ کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہے. یہی طریقہ کار وہ پرسکرائب کرتا ہے جرمنی کے لیے کہ جرمنی کو بھی پروشیا کو بھی متحد ہو کر یہی رول پلے کرنا چاہیے جو ایک رول جو ہے وہ فرانس کا نیپولین بوناپارٹ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے. سو پورے کا پورا جو سکیم ہے ہسٹری کی وہ یہ ہے کہ وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے اور وہ گاڈ جو ہے اس کا سکرپٹ کا رائٹر ہے. اب ڈائلیکٹکس کیا ہے؟ ڈائلیکٹکس جس کو ہم نے تضاد کہا وہ دراصل کس طرح سے جو ہے وہ اس کا وجود کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کو یہ کہتا ہے کہ تضاد کی صورت میں, اور وہ تضاد کہاں پر؟ آئیڈیاز کی صورت میں.
कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक टाइम पीरियड का एक सच होता है या कोई रियलिटी होती है। किसी भी जगह पर आप कोई थीसिस जो है वो डेवलप करते हैं, कोई अल्टीमेट आप रिजल्ट निकालते हैं, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद वही हकीकत, वही सच या वही थीसिस जो है वो अपनी उस हकीकत को खो रहा होता है, तो उसके मुतजाद या उसके मुखालिफ एक और हकीकत सामने आती है जिसको ये नाम देता है एंटीथीसिस का। सो उस थीसिस और एंटीथीसिस के आपस में टकराव की वजह से जो नेक्स्ट एक चीज डेवलप होती है वो है सिंथेसिस। और वो सिंथेसिस कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद दोबारा एक बुनियादी आइडिया बन जाता है, फिर उसके अगेंस्ट एक दोबारा और एक एंटी जो है वो थीसिस जन्म लेता है, फिर वो दोनों मिलकर एक और बेहतरीन सिंथेसिस बनाती हैं। सो थीसिस या एक पॉइंट ऑफ व्यू और फिर एंटीथीसिस एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, इन दो मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर शक्ल के अंदर सिंथेसाइज या सिंथेसिस बनता है, जो कि डेवलपमेंट का एक फेज या एक आप सीढ़ी कह सकते हैं। फिर कुछ टाइम पीरियड के गुजरने के बाद वही जो सिंथेसिस है वो इटसेल्फ एक थीसिस बन जाता है और उसके अगेंस्ट एक दोबारा नया नजरिया जन्म लेता है। सो उसके बाद वो जो उस थीसिस की उस सिंथेसिस के बाद एक नया सिंथेसिस, फिर उससे अगला सिंथेसिस, फिर उससे अगला सिंथेसिस। लेकिन तारीख के अंदर हर सिंथेसिस जो है वो पिछले सिंथेसिस से ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा बेहतर और ज्यादा रियलिटी अपने अंदर शामिल करता है। सो ह्यूमर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्शियस लेवल की ये मुख्तलिफ सिंथेसिस की स्टेजेस को अटेन करने के बाद दरअसल वो क्या कर रहे हैं, वो रियलिटी को फाइंड कर रहे हैं। एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है जिसको वो फाइंड करते जा रहे हैं। आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर देखें, इवन के जो इंसान की फिलोसॉफिकल डोमेन है उसके अंदर, सो इंसान इस तजाद के जरिए एक स्टेज से, एक सिंथेसिस से अगले, उस सिंथेसिस से फिर नेक्स्ट सिंथेसिस की तरफ, और उससे फिर नेक्स्ट सिंथेसिस की तरफ मूव करता है। और यही ह्यूमन हिस्ट्री की दास्तान है और यही ह्यूमंस की सोशल कॉन्शियसनेस है, जिसके ऊपर 2019 और 20 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होती है। तो दरअसल पूरे का पूरा यही दास्तान लिखनी थी, लेकिन लोगों को ये पूरे का पूरा चैप्टर तैयार था, लेकिन उसके बावजूद वो क्वेश्चन की नोयत को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। लेकिन जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन किया है उनके मार्क्स के अंदर वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आता है कि राइटर को ये चीज अच्छी लगी है कि उसने कम अज कम जिसने मुख्तलिफ क्वेश्चन आउट किए हैं उनको बेहतरीन जो है वो मार्क्स दिए। सो जो हिस्ट्री है दरअसल वो डायलेक्टिक्स के जरिए चलती है, और डायलेक्टिक्स के अंदर ये थीसिस और एंटीथीसिस, लेकिन ये किन चीजों के अंदर, आइडियाज के अंदर। आइडियाज दरअसल बुनियाद बनते हैं इख्तिलाफ। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पास में भी आया है और पूछा जाता है कि हीगल का जो फलसफा था वो सर के बल खड़ा था, और जो मार्क्स है उसने उसको उल्टा कर सीधा कर दिया। यानी हीगल ये समझता है कि आइडिया प्रेसीड्स एग्जिस्टेंस, आइडिया पहले आता है, ख्याल और तस्वर पहले आता है, उसकी मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो उसका जो इजहार है वो बाद के अंदर होता है। कोई भी इंसान काम करता है उसके बारे में पहले एक सोच रखता है, फिर उसको मटेरियलाइज करता है। लेकिन मार्क्स का नजरिया इससे मुख्तलिफ है। मार्क्स समझता है कि जो उसके इर्द गिर्द के हालात होते हैं, जो उसकी मटेरियल वर्ल्ड होती है, वो इंसान के ख्यालात जो है वो बनाती है, और वही ख्यालात वो आगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। सो मार्क्स मार्क्स का तस्वुर है वो है कि मैटर के इख्तलाफ की वजह से आइडियाज जो है वो जनरेट होते हैं, जबकि हीगल का तस्वुर है कि आइडियाज के इख्तलाफ की वजह से आगे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर तमाम की तमाम तरह की जो है वो चेंजेस आती हैं। सो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री बुनियादी एक इसका जो है वो स्पिरिट है इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी का, कि जिसके जरिए पूरे का पूरा जो है प्रोसेस वो जो है वो आगे चलता है। ये जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है ये दरअसल उस बॉर्ड के जो एक पैटर्न है उसी को फॉलो करती है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने पास्ट के अंदर जो कोई भी डेवलपमेंट की, क्या वो पास्ट का हिस्सा बन गई या वो इसके अंदर शामिल हुई। सो हीगल का नजरिया है कि नो ट्रुथ इज एवर लॉस्ट,
جو کچھ بھی ہم نے کسی سٹیج کے اوپر فائنڈ کیا، ہم نے پروگریس کی، وہ سارے کی ساری بہترین سینتھسز، پھر اس سے مزید ریفائنڈ سینتھسز، پھر اس سے مزید ریفائنڈ سینتھسز، اس کی صورت میں وہ سچ جو ہے وہ اس کی شکل اس کے ساتھ جو ہے وہ ملتا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ریئلٹی اور وہ سچ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے وہ سچ مزید بہتر اور مزید جو ہے وہ ریفائنڈ ہوتا جاتا ہے. سو گاڈ کا جو ورلڈ اسپرٹ ہے وہ ایٹ اینی ٹائم دیٹ از انکمپلیٹ مینیفیسٹیشن، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ کمپلیٹ کب ہوگی؟ جب اپنی فائنل جو ہے وہ ڈیسٹنی اچیو کرے گی. یعنی آج 2020 تک بھی گاڈ کا وہ جو گریٹ آئیڈیا ہے وہ دراصل انکمپلیٹ ہے. ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں؟ جتنا کہ اس نے ایکسپلین کر دی ہے. کیا پاسٹ کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی یا لوگوں نے اسٹرگل کی، کیا وہ اس میں ختم ہو گئی؟ نہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے آج کی جو ہم کلچرل اور پولیٹیکل اور تمام کے تمام انسٹیٹیوشنز دیکھتے ہیں، وہ جو سوچ ہے وہ دراصل پوری کی پوری انٹلیکچوئل جو کیپیسٹی ہے وہ ان اداروں کی شکل میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. سو نو ٹروتھ از ایور لاسٹ. پروگریس از انہیرنٹ ان دا ہسٹری. پروگریس از باؤنڈ ٹو اکر. یہ ترقی تو ہونی ہے، لیکن جو بھی آپ نے کوئی چیز دریافت کی اس کی مزید ریفائنڈ شکل جب آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا بیسک آئیڈیا اسی کے اندر شامل ہے. آپ نے موبائل جو ہے بنایا جو کہ صرف جو ہے کال کروا سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر ویڈیو، اور اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو جو آپ نے سب سے پہلے ایک بات کرنے کا گراہم بیل نے جو ہے طریقہ نکالا، وہ آج مزید ریفائنڈ ہوا ہے، وہ طریقہ ختم نہیں ہو گیا. سو نو ٹروتھ از ایور لاسٹ. کوئی بھی سچائی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے، مزید جو ہے وہ انفولڈ ہوتی جا رہی ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جب ہم تھیسس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے باوجود چینج آ جاتی ہے، حالانکہ ہم نے تو اس کو سچائی، اس سچ کو دریافت کر لیا تھا ایک ٹائم پیریڈ میں، اور وہ اس دور کا سچ تھا. کم از کم ہیگل سمجھتا ہے کہ each idea contains within itself the seeds of its own modification. ہر آئیڈیا، ہر تصور، ہر جو ہماری حتمی ریزلٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی موجود ہوتی ہے that needs to be improved، جس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. So each idea contains within itself the seeds of its own modification. اس کے اندر ہی وہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہے. یعنی کیونکہ وہ 100% کمپلیٹ ٹروتھ نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو مزید ریفائنڈ کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کے اندر پھر قوموں کو اور افراد کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے. What would be the status of nations in this pattern؟ یا ہسٹری کے اندر قوموں کا کیا جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے. اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ states are material manifestation of higher reason. وہ جو گاڈ کی ہائر ریزن ہے اس کی جو مٹیریل ورلڈ کے اندر مینیفیسٹیشن یا اظہار ہے وہ کس صورتوں میں ہے؟ وہ ہیں ریاستیں. سو ریاستیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اگر یو این او کے ساتھ 193 ممالک شامل ہیں، سو یہ 193 جو اسٹیٹس ہیں یہ گاڈ کی مٹیریل مینیفیسٹیشن ہے اس ہائر ریزن. لیکن اس کو ریپرزینٹ کون کرتی ہے، اس کو لیڈ کون سی کرتی ہے؟ وہ ہے ڈومیننٹ اسٹیٹ. جو بھی ڈومیننٹ اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ گریک یا یونانز تھے، پھر رومنز تھے، پھر مسلمز تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ برٹن رہا، فرانس بھی ایک ٹائم پیریڈ میں رہا، پھر یو ایس ایس آر رہا، پھر اب امریکہ ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ چائنا ہو سکتا ہے. سو آپ کو ایک پیٹرن ضرور نظر آتا ہے کہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ڈومیننٹ اسٹیٹ ضرور رہی ہے. سو یہ جو ڈومیننٹ اسٹیٹ ہوتی ہے یہ خدا کی اس حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہے یا اس کی اس ہائر ریزن کو فالو کری ہوتی ہے. اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں سو لک ایٹ دا موسٹ ڈیولپڈ اسٹیٹ آف دا ورلڈ. اگر اس ٹائم پہ ہم دیکھیں تو یا تو ہم چائنا کہیں گے یا امریکہ، لیکن فار دا ٹائم بھی اگر ہم امریکہ کہیں سو امریکہ از دا اسٹیٹ which is actually the torch bearer, which is the carrier of the idea, which actually represents that idea, the great idea of the God. So ریاستیں جو ہے وہ اس کی مٹیریل مینیفیسٹیشنز. لیکن یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے اس کے بعد دوسری ریاست ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے؟ اس کے لیے کہتا ہے کہ وار
and revolutions. Junk or revolutions, they are material evidences of the clash of ideas. ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی وہ اختلاف جاری ہے, وہ بھی رکا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ہیگل کہتا ہے اگر جنگ ہو رہی ہے, اگر ریولوشن آ رہا ہے, سو یہ اس کی مٹیریل ایویڈنس ہے, یہ فزیکل اس کی ایویڈنس ہے کہ آئیڈیاز کی ریلم کے اندر ابھی بھی وہ اختلاف جاری ہے. سو کسی بھی ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس فیز کو کون لیڈ کر رہے, سو وہ اس ٹائم پیریڈ کی ڈومیننٹ اسٹیٹ ہوگی. اب ایک انڈیویجول کا کیا اسٹیٹس ہے اس پورے فیز کے اندر؟ انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہیگل کے نزدیک. ہیگل کیا تصور کرتا ہے کہ فریڈم آف دا انڈیویجول از freedom of the individual lies with subjection to the idea. اگر تو فرد اس گریٹر آئیڈیا کی تصور کو مان کے چلتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہے, اور اگر وہ نہیں مان کے چل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے. So freedom is not exemption from authority, rather subjection to it. سچائی کیا ہے؟ اس آئیڈیا کو, اس اتھارٹی کو اپنے آپ کو سبمٹ کرنا, نہ کہ اس کو ریزسٹ کرنا. سو فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اس آئیڈیا کی بات کو مان کر چلے. قوموں کے لیے لازم ہے کہ وہ کس ریاست کو جو ہے فالو کریں جو ڈومیننٹ اسٹیٹس ہے. اس کے اندر افراد کہتا ہے کہ دو طرح سے رول پلے کرتے ہیں, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ پیسو ہوتے ہیں. ایکٹیو وہ ہوتے ہیں جو چینج لانا چاہتے ہیں, چینج کرنا چاہتے ہیں. پیسو وہ ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹس کو پسند کرتے ہیں. سو ایکٹیو اور پیسو کے درمیان ایک لڑائی رہتی ہے, اور یہی کلیش آف آئیڈیاز جو ہے وہ لڑائی ہے. لیکن یہ کہتا ہے دونوں ہیروز آف دا ہسٹری. کیسے کہ ایکٹیو وہ ہیں جو فردر چینج لانے کی بات کرتے ہیں, سو جو پیسو ہیں وہ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو مینٹین کرنے والے بھی موجود ہوں گے اور چینج لانے والے بھی موجود ہوں گے, تو تب ہی تو جھگڑا اور کانفلکٹ ہوگا. اگر سارے اس بات کو ایگری کر لیں کہ ہم چینج نہیں لانا چاہتے, یا سارے ایگری کر لیں کہ ہم چینج لانا چاہتے ہیں, سو کانفلکٹ نہیں ہوگا. سو کانفلکٹ ضروری ہے, کیونکہ کانفلکٹ ہوگا تو ریفائنڈ شکل سامنے آئے گی. اور اگر کانفلکٹ نہیں ہوگا, سارے کے سارے کسی ایک چیز کے اوپر ریلائی کر لیں گے, تو وہ شاید کوئی ٹوٹل ریئلٹی نہ ہو, وہ کوئی انکمپلیٹ ریئلٹی ہو سکتی ہے. سو freedom is actually subjection to the idea. Freedom is actually surrendering individual position to the higher authority. نہیں, clash of ideas جو ہے وہ something else, وہ کچھ اور چیز ہے. So they are the you can say the heroes of the history. اب اس کے اندر کہتا ہے بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے کہ جس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, بہت سارے لوگوں کو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا. لیکن کہتا ہے یہ ایسے ہیں, وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, سو یہ ایک بڑی کاز کے لیے, ایک بڑے جذبے کے لیے, ایک بڑی اس ورلڈ کی طرف اپنی قربانی دے رہے ہیں. یہ دراصل ہیروز اس وجہ سے کہلائیں گے کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے, ان کی سیکریفائسز کی وجہ سے ہم ایک فیز سے اگلے فیز کے اندر انٹر ہو رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی سیولائزیشن جو ہے وہ آگے چلتی جا رہی ہے. سو انڈیویجولز کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو اس وقت کا ڈومیننٹ ایک ریئلٹی ہے یا حقیقت ہے, اس کو لے کر چلے. یہی چیز کیا ہونی چاہیے؟ یہی چیز حکومت فالو کرے, یہی چیز حکومت کی لیجسلیچر فالو کرے, اور یہی چیز کیا کی جائے, یہی چیز افراد کو جو ہے مکمل طور پر سکھائی جائے. یعنی اوور آل یہ جو پولیٹیکل فلسفی ہے, یہ کیا ہے؟ ایک انٹرنیشنل فلسفی ہے جس کے اندر فرد بھی اس کو مان کر چلے, قوم بھی اس کو مان کر چلے, اور وہ ایک گریٹر آئیڈیا ہے, اور وہ گریٹر آئیڈیا جو ہے وہ ڈائلیکٹکس کی صورت میں آگے موو کرتا ہے, جس کو آپ کسی بھی صورت میں روک نہیں سکتے. یہاں پر ایک کویسچن اس نے خود جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے, اور وہ کویسچن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایک پورے کے پوری کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ جو پیس کو یا سیکورٹی کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ مینٹین کرے یا اس کو ریگولیٹ کرے. ہیگل سمجھتا ہے کہ کسی بھی طرح کا انٹرنیشنل لا یا کسی بھی طرح کی انٹرنیشنل کمیونٹی یا ورلڈ اسٹیٹ کا بنانا یہ امپاسبل ہے. کیوں امپاسبل ہے؟ کہ انٹرنیشنل لا
اس وقت تک پریکٹس نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی کامن انفورسمنٹ والی اتھارٹی نہیں ہوگی. اور کیا کامن انفورسمنٹ والی اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی؟ ہیگل کہتا ہے کیونکہ کانفلکٹ کی وجہ سے ہم نے اس فائنل ڈیسٹنی کی طرف موو کرنا ہے. سو انٹرنیشنل لا یا بین الاقوامی قانون طرح کی کوئی چیز بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس کانفلکٹ کو جاری رکھیں. قومیں اس وقت یا افراد اس وقت سب سے بہترین پوائنٹ پر ہوتے ہیں جب وہ حالت جنگ کے اندر ہوتے ہیں. کیوں بہتر ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وار کو گلوریفائی کرتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ اس مقصد کی تکمیل کے اندر کم از کم ضرور شامل ہے. اگر جنگ نہیں ہو رہی، کانفلکٹ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو آئیڈیا ہے شاید وہ رک گیا ہے. سو آئیڈیا کے نہ رکنے کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ کانفلکٹس اور ریولوشنز جو ہے وہ ہوتے رہیں، اور اگر یہ ہوتے رہیں گے سو ہمیں مٹیریل ورلڈ کے اندر تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی رہیں گی. سو یہ ایک طرح کا اتھارٹیرین پولیٹیکل تھنکر ہے جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک گریٹ آئیڈیا ہے اور اسی آئیڈیا کے زیر اثر تمام کی تمام ہسٹری، افراد اور قومیں جو ہے وہ آگے موو کرتی ہیں. اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ سخت قسم کا کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ ہی از ایکچولی دا فور رنر آف فاشزم. اس نے فاشزم کو جنریٹ دیا جو 21 سینچری کے اندر اٹلی کے اندر اور جرمنی کے اندر ہوئی. نمبر 2 یہ بھی ریزلٹ نکالا جاتا ہے کہ اٹ واز این اپیل ٹو دا جرمنز ٹو یونیفائی دیم سیلف، کہ اپنے آپ کو متحد کر کے ایک ریاست کو سبمٹ کریں اور اپنی فرد کی جو شخصیت ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ چھوڑ دیں. یہ ایک طرح سے یہ بھی ایکسرسائز کر رہا ہے کہ نو اتھارٹی از ابو دا اسٹیٹ، یا یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جو پاسٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، یعنی جو ٹریڈیشن ہے، ہیومنز جو ہے وہ اپنے آپ کو اس فورس کے ساتھ اٹیچ کریں، اس روایت کے ساتھ اٹیچ کریں، صرف اور صرف جو ریشنلسٹ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، جو کہ ایک ہیومنز کو بنیاد بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومنز جو ہے وہ خود اس قابل ہیں کہ وہ کوئی بھی الٹیمیٹ چیز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. سو بجائے اس کے کہ آپ فرد کی ریشنلٹی کو فوکس کریں، آپ جو ایک پیٹرن چلتا آ رہا ہے اس کو فوکس کریں. سو دس از آل اباؤٹ پولیٹیکل تھاٹ آف ہیگل. اس کے اوپر اب جو کویشچن آتا ہے وہ یا تو ہیگل اور مارکس کو کمپیئر کریں، اس صورت میں آتا ہے، یعنی اس میں آپ کمپیئر کیسے کریں گے جب ہم تھوڑا مارکس کو بھی ڈسکس کر لیں. نمبر 2 یہ آتا ہے کہ ہیگل کا نظریہ جو ہے وہ سر کے بل کھڑا تھا اور مارکس نے اس کو الٹا کر دیا، سیدھا کر دیا. وجہ یہی ہے کہ ہیگل جو ہے وہ ڈائلیکٹک آئیڈیلزم کی بات کرتا ہے، جبکہ جو کارل مارکس ہے وہ ڈائلیکٹک میٹیریلزم کی بات کرتا ہے، ڈائلیکٹسزم کی بہرحال وہ بھی بات کرتا ہے. 2019 اور 20 کے اندر جو کویشچن آیا ہوا تھا وہ یہ آیا ہوا تھا کہ سوشل کانشیسنس انسانوں کی ایک اس لیول پر پہنچ جاتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ آپس کے اندر ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ جو ایٹرنل ورلڈ، وہ جو ہم نے کہا الٹیمیٹ گول، وہ الٹیمیٹ گول جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے. سو آپ نے 2019 یا 20 کا جو کویشچن ہے، یہ دونوں سال ایک ہی کویشچن آیا ہوا ہے ہیگل کے اوپر. آلدو کہ یہ تھوڑا کمپلیکس پولیٹیکل تھنکر ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت ہی آسان اور سمپل پولیٹیکل تھنکر بھی ہے. اگر آپ اس کی فلسفی آف ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ بالکل جو ہے وہ ایک سمپل اور آسان پولیٹیکل تھنکر لگتا ہے. آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی ایک فریم ورک ہے سوچنے کا، اور اسی کے متحد تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ موو کرتی جا رہی. سو آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر 2019 کے اوپر کہ 2020 میں جو کویشچن آیا ہوا ہے وہ اٹیمپٹ کر کے چیک کروانا ہے. آج وینسڈے ہے تو آپ جو ہے وہ منڈے تک اس کو اسٹڈی کر لیں، اور اس کے اوپر 2019 میں یہ جو 20 میں کویشچن تھا اس کو اس بک سے، کسی بھی بک سے پڑھیں، نیٹ سے پڑھیں، دیکھیں، جہاں سے بھی دیکھیں، آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. جی بالکل، اس کو بھی آپ ریڈ کریں. جو میں نے آپ کو لیکچر دے دیا ہے یہ اس کا جسٹ ہے، مین چیزیں یہی ہیں، باقی تمام کی تمام مختلف ایکسپلینیشنز ہوں گی جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے. جی آپ لوگوں کا اگر کوئی